اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سلسلہ احادیث میں اس کی پہلی نشست میں ہم احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے استقبال کے بارے میں دیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اور ہم اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت دوسرے باقی تمام جتنے بھی مہینے ہیں ان سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے اور احتساب کیا تو اللہ پاک پچھلے جتنے بھی اس کے تمام گناہ ہیں اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں پچھلے اللہ پاک تمام کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو دوستان محترم، پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جمع کیا اور فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر پہلے درجے پر چڑھنے لگے تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر چڑھنے لگے تو فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر چڑھنے لگے تو پھر تیسری مرتبہ فرمایا آمین۔ جب آپ نیچے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی عجب بات دیکھی ہے، پہلے وہ بات نہ کبھی ہم نے سنی ہے نہ دیکھی ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ جب آپ سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، کیا وجہ تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بار میں نے آمین کہا، حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا، وہ بدقسمت ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کا نام سنتے ہی آپ پر درود پاک نہ بھیجے وہ بھی بدبخت ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ تیسری مرتبہ جب آپ سیڑھی پر چڑھنے لگے تو آمین فرمایا۔ اس کی وجہ کیا فرمائی کہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ دوستان محترم، پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص امت پر یہ اللہ پاک نے فضل اور کرم کیا کہ تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اس مہینے میں کثرت کی عبادت کی وجہ سے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے اس مہینے کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی اترنے والی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر
فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کی بخش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستان محترم، اس مہینے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ تراویح پڑھیں، کثرت کے ساتھ عبادات کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاص طور پر اسی چیز کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔